صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ڈیزائن کے ذریعے عملی طور پہ عمرہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے مختصر میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے مسجد حرام کی اس سمت میں جدہ ایئرپورٹ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آدمی عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو میقات سے ہی اس نے احرام باندھنا ہوگا، اور جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچے گا تو وہ احرام کی حالت میں ہوگا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر وہ سیدھا اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جا کے آرام کر لے، احرام کی حالت میں وہ آرام کرنے کے بعد عمرہ ادا کرنے چلا جائے، یا اگر وہ سیدھا مسجد حرام آنا چاہتا ہے تو مسجد حرام کے تمام دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بیت اللہ کا یہ کونا جو ہے جہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ آپ آئیں گے، اور مسجد حرام میں داخل ہو کر جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر پڑ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت دعا کرنے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سارے راستے میں آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے، تو یہاں پر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ احرام جو آپ نے پہنا ہوگا اس میں استباع کرنا ہے۔ استباع یہ سنت طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو احرام آپ نے پہنا ہوگا اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے پہ ڈالیں گے تاکہ آپ کا دایاں کندھا خالی رہے۔ تو یہ طواف سے پہلے آپ دایاں کندھا خالی کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے یہ جو حجر اسود ہے اس کے بالکل سیدھ میں تھوڑا سا پہلے اس سے کڑے ہوں گے، اور کڑے ہو کر یہاں سے آپ طواف کی نیت کریں گے۔ طواف کی نیت کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے آ کے حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آئیں گے، اور حجر اسود کی سیدھ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح سے اٹھائیں گے جیسے کہ نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی آپ کا طواف شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آئیں گے، اور حجر اسود کے سامنے آ کر آپ حجر اسود کا استلام کریں گے۔ استلام میں آپ کے پاس پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو چوم لیں، لیکن اس میں یہ خطرہ ہے کہ اگر اس پہ خوشبو لگی ہو، جیسے کہ عام طور پہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو دم واجب ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دور سے دونوں ہاتھ حجر اسود کی جانب کر کے آپ اس کو چوم لیں، اور اس طریقے سے آپ کا استلام ہو جائے گا اور طواف شروع ہو جائے گا۔ استلام کرنے کے ساتھ ہی آپ یہاں سے اس سمت میں روانہ ہوں گے، اس طرح سے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یوں آپ جائیں گے اور ایک چکر اس طرح سے پورا کرنے جائیں گے۔ یہاں پہ حتیم ہے بیت اللہ کے اس طرف، حتیم کے بیچ میں سے نہیں گزریں گے بلکہ اس کے باہر سے گزریں گے، اور رکن شامی کے بعد یہ جو بیت اللہ کا کونا ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، یہ والی جگہ خالی ہے۔ یہاں پہ پہنچ کے اگر آپ آسانی سے کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر دائیں ہاتھ سے اگر اس کونے کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی سنت طریقہ ہے، اور اگر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو ہاتھ لگا، یا رش ہے تو آپ ہاتھ لگائے بغیر یہاں سے جائیں گے۔ یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والا جو یہ جگہ ہے، یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ طواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی جو مسنون دعائیں ملتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا تو چکر مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ کر یہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کے آپ دوبارہ اسی طریقے سے استلام کریں گے، دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چومیں گے۔ ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا اس وقت ضروری ہے کہ حجر طواف کرتے ہوئے پورے طواف کے دوران آپ استباع کریں گے، یعنی آپ کا دایاں کندھا خالی رہے گا۔ دوسرا جو عمل مسنون ہے اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ رمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلیں گے، پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں گے، دونوں قدموں کو قریب قریب رکھیں گے، اور تھوڑا سا تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح سے چلیں گے گویا آپ پہلوانی دکھا رہے ہیں۔ اور اگر رش بہت زیادہ ہے تو آپ تیز نہیں جا سکتے، تو پھر اپنی جگہ پر
اس طرح سے ممکنہ حد تک اکڑتے ہوئے چلنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف بھی نہ دیں اور رمل کا سنت بھی ادا ہو جائے۔ رمل طواف کے پہلے ابتدائی 3 چکروں میں ہے اور اجتباع طواف کے تمام چکروں میں ہے۔ اسی طرح سے آپ 7 چکر مکمل کر لیں گے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، آخری 4 چکر آپ نے عام رفتار کے ساتھ کاٹنے ہیں اور ہر ایک چکر کے اختتام میں آپ نے استلام کرنا ہے۔ یوں جب آپ طواف مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا 8 دفعہ استلام ہو جائے گا، 7 چکر ہو جائیں گے، شروع اور آخر میں استلام کو ملا کے 8 دفعہ استلام ہو جائے گا۔ یہ طواف جب مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے طواف کے 2 رکعت واجب رکعت ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ واجب ہے اور اس کے لیے اس کو مسجد حرام کے کسی بھی جگہ پہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اس سے تھوڑا سا اس جانب آئیں گے تو یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم کی شبیہ ہے۔ آپ یہاں سے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے اس طریقے سے دونوں رکعت ادا کریں گے کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور بیت اللہ بھی ہو۔ اور یہ جو 2 رکعت ادا کیے جاتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون کہیں گے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کہیں گے، اور اس طریقے سے آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان 2 رکعت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم آئے تھے۔ ملتزم یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بالکل پورے جسم کو چمٹا کر دعا مانگی جاتی ہے اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ اگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہے اور یہ جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے دعا مانگی تھی، یہاں کے ساتھ چمٹ کر حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان۔ اس کے بعد یہ عمل کر کے پھر آپ زمزم کا پانی پینا سنت ہے۔ مطاف کے چاروں طرف زمزم کے کولر لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ آ کے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پئیں گے اور اس کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دعا منقول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور زمزم کا پانی پی کر پھر اس کے بعد آپ نے سعی کرنے جانا ہے۔ لیکن سعی کرنے سے پہلے سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ایک دفعہ اور یہاں پہ آ کے استلام کریں گے، اور یہ جو استلام ہے یہ استلام اس کے ساتھ 9 دفعہ استلام ہو جائے گا، یعنی طواف کے دوران آپ نے 8 دفعہ استلام کیا اور اس کے ساتھ یہ 9 دفعہ استلام ہو گیا۔ طواف کے دوران تلبیہ پڑھنا نہیں ہے، جیسی ہی آپ پہلا چکر شروع کریں گے تو اس کے ساتھ ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ طواف مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ نے سعی کے لیے جانا ہے۔ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے اس سمت میں آگے دروازہ بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ نکلیں گے اور نکل کر صفا پہ آئیں گے اور صفا پہ پہنچ کے آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پہلے سعی سے پہلے 9 دفعہ استلام کیا ہوگا، صفا پہ پہنچ کے آپ بیت اللہ کی جانب رخ کریں گے اور بیت اللہ کی جانب رخ کر کے آپ دعائیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ مسنون اذکار کریں گے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور یہ صفا اور مروہ کی سعی یہ حضرت حاجر علیہ السلام کے اس عمل کے یادگار کے طور پہ حاجی یہاں پہ سعی کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے تلاش میں جو انہوں نے یہاں پہ دقت اٹھائی تھی اور 7 چکر کاٹے تھے، اس کے یادگار کے طور پہ حاجیوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تو صفا پہ آپ ذکر اذکار اور دعاؤں سے فارغ ہو کے اس جانب یعنی دائیں جانب سے ہو کے مروہ کی طرف جائیں گے، اور تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہاں پر حاجی دوڑتے ہیں، یعنی عام رفتار سے تیز چلتے ہیں، اور یہ حضرت حاجر علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار کے طور پہ ہے، صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے یہاں پہ دوڑنا نہیں ہے۔ جیسے ہی گرین لائٹ شروع ہو جائے وہاں سے آپ دوڑنا شروع کر دیں گے، آگے جا کے یہاں پر گرین لائٹ ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ آپ دوڑنا بند کر دیں گے۔ یہ جو درمیانی جگہ ہے دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ ہے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، یہاں پہ دوڑتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سعی کے دوران آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعی کو اذکار کے لیے اور دعاؤں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو آپ ذکر و اذکار اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آتے ہوئے مروہ پہنچیں گے، مروہ پہ پہنچ کے پھر آپ نے
काबा की जानिब रुख करके यहाँ पे फिर दुआएं मांगनी है, दरूद शरीफ पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर और ज़िक्र व अस्कार करके फिर यहाँ से चलना है। यहाँ से चलते हुए फिर जब आप मीलान अखज़रैन के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पे दौड़ेंगे, आम रफ्तार से तेज़ चलेंगे और ग्रीन लाइटें ख़त्म हो के ही आप दौड़ना बंद कर देंगे। फिर सफ़ा पहुँचेंगे। ये 2 चक्कर हो गए आपके। तवाफ़ में जब आप पूरा एक चक्कर काटते हैं तो ये एक चक्कर शुमार किया जाता है। यहाँ पे सफ़ा से मरवा एक चक्कर है, फिर मरवा से सफ़ा दूसरा, फिर तीसरा मरवा तक, फिर चौथा सफ़ा तक, फिर पाँचवा मरवा तक, फिर छठा सफ़ा तक, फिर 7वां चक्कर मरवा पे आके ख़त्म हो जाएगा। सफ़ा और मरवा दोनों जगह पे पहुँच के आपने बैतुल्लाह की जानिब रुख करके दुआएं मांगनी है, ज़िक्र व अस्कार करने हैं और ये दुआओं की कबूलियत का मकाम है। जैसे ही आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे तो मरवा पे यहाँ पे खाली जगह होती है। किसी मुसलमान को तकलीफ़ दिए बग़ैर अगर आपको आसानी से खाली जगह मुयस्सर आ जाए तो यहाँ पे भी 2 रकात पढ़ना मुस्तहब है। और ये 2 रकात जब आप पढ़ लेंगे, ये मुस्तहब है करना, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये 2 रकात पढ़ने के साथ ही आपके उम्रे के बुनियादी अफ़ाल मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद इहराम से निकलने के लिए आपने सर के बाल मुंडवाने हैं या तराशने हैं। मुंडवाना अफजल है, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल मुंडवाने वालों के लिए 3 दफ़ा दुआए मग़फ़िरत की है और तराशने वालों के लिए 1 दफ़ा दुआए मग़फ़िरत की है। सर के बाल आप हरम के हुदूद में कहीं भी मुंडवा सकते हैं। अगर आप मस्जिद हराम के पास सर के बाल मुंडवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से जाएंगे, ये शाही महल है, उसके पास से गुज़र के आप क्लॉक टावर आएंगे। यहाँ पे क्लॉक टावर के साथ सफ़वा टावर्स हैं और इधर हज्जामों की दुकानें हैं। यहाँ पे जाके आप सर के बाल मुंडवा सकते हैं। सर के बाल मुंडवा कर आप उम्रे के इहराम की तमाम पाबंदियों से निकल जाते हैं। इहराम शुरू होने के साथ ही कुछ पाबंदियाँ आप पर आयद हो गई थी, जैसे खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, इहराम के दौरान बाल नहीं काट सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। बाल काटने के साथ ही ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद आप खुशबू भी लगा सकते हैं, सिले हुए कपड़े भी पहन सकते हैं। ख़वातीन के लिए सर के बाल के आखिर में से एक पोरे के बकदर या तो वो ख़ुद काट सकती हैं या किसी महरम से वो बाल कटवा सकती हैं। इसके साथ ही औरतों की भी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और मर्दों और ख़वातीन के उसमें उम्रे में फ़र्क ये है कि जब मर्द यहाँ पे इस्तिबा करते हैं या रमल करते हैं तो ख़वातीन पे ना रमल है और ना इस्तिबा है। इसी तरह मीलान अखज़रैन में मर्द दौड़ते हैं जबकि ख़वातीन के लिए दौड़ना नहीं है। मर्द सर के सारे बाल मुंडवाते हैं जबकि ख़वातीन के लिए आखिर में एक पोरे के बकदर बाल काटने हैं। इहराम में पाबंदी ये है कि मर्द सर भी खुला रखते हैं, चेहरा भी खुला रखते हैं। ख़वातीन सर नहीं खुला रख सकती, चेहरे को इस तरह से खुला रखना है कि पर्दा भी हो जाए और चेहरे पर कपड़ा भी ना रहे। मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो पाँव में इस तरह का चप्पल इस्तेमाल करेंगे कि उसमें पाँव की उभरी हुई हड्डी खाली हो, जबकि ख़वातीन के लिए जुराब इस्तेमाल करना या जूते इस्तेमाल करना ये जायज़ है। उसके अलावा अक्सर अफ़ाल में मर्दों और ख़वातीन में फ़र्क नहीं है। तो सर के बाल मुंडवा के आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है और आप आम हालत में आ जाते हैं, इहराम की पाबंदियों से निकल जाते हैं और इसके साथ ही उम्रे के सारे अफ़ाल मुकम्मल हो जाते हैं। सल्ली अला